اختیار وزیر اعلیٰ نہیں ہے علی امین خان گنڈا پور؟ نہیں، میرا خیال ہے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ ہی کی حکومت میں، آپ ہی کے صوبے میں وہ سب کچھ پی ٹی ایم کے ساتھ ہو رہا ہے. میں تو اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ اپنی پوزیشن واضح کرے. اگر حکومت مینڈیٹ ہمیں ہے، اختیار اگر بھی ہمیں ہمارا پاس ہونا چاہیے. اگر مینڈیٹ ہمارے پاس ہے اور اختیار ہمارے پاس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی صوبائی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں. تو میری سی ایم صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں رہتا. یہ انتہائی شرمندگی والی بات، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے کہ اگر سی ایم صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈی پی او کو کہا، اس نے کہا کہ نہیں میں تو یہ سیکرٹ نہیں رکھ سکتا کہ آپ جو سی ایم صاحب کی تقریر میں نے سنی. ایک دوسرے افسر کا ذکر کر رہا ہے جس کے ساتھ میں نے صبح کا ناشتہ کیا، اور وہ اپنے چیف منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کے ساتھ نہ میری نوکری چلی جائے گی. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوگا کہ جب ورکر جو ہے قیادت کے بغیر جو نکل آئے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ورکر کا جو ہے وہ اسی طرح وقت گزرے گا تو ہماری پوزیشن کمزور ہو جائے گی، اعتماد ورکر کا کم ہوگا. اور یہ دو سے ہماری رابطہ نہیں ہوا تھا، لیکن میرا خیال ہے اب بھی سیاست کے اس کے ساتھ رابطے میں. ظلم سے آپ جو ہے نہ تحریکیں رکوا سکتے ہیں اور نہ کسی کو خاموش کر سکتے. اس سے ریئیکشن شدید آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں. اے بی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں. جنید اکبر خان میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں. جنید صاحب، سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو ایک ہدایت نامہ ہمارے سامنے آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا. چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کے سگنیچر تھے. احتجاجات میں جو بھی ہو رہے ہیں، آپ کے پروٹیسٹ وغیرہ ہیں، شرکت سے منع کر دیا گیا ہے تمام پارٹی کے رہنماؤں کو، ایم پی ایز، ایم این ایز، غالباً ایم این ایز اور سینیٹرز کے حوالے سے ذرا یہ اسپیسیفک ہے. تو درست ہے یہ حکم نامہ اور ٹھیک فیصلہ ہے پارٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. یہ پہلے سے ہوا تھا جب سے یہ آئینی ترمیم حکومت لا رہی تھی تو اسی سے، کیونکہ یہاں پر ایم این ایز، ایم پی ایس کو جو ہے اسے ادارے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں، اس پہ تشدد کرتے ہیں، اس کو اگر ہاتھ نہ آئے تو اس کی فیملیوں کو اٹھاتے، اس کی خواتین کو اٹھاتے ہیں، اسے لالچ دیتی ہے. آج بھی میرے 3 ایم این اے سے میری بات ہوئی. اس نے کہا کہ وہ ہم سے رابطہ کیا گیا اور ہمیں آفر دی گئی اداروں کی طرف سے بھی اور حکومتی نمائندوں کی طرف سے بھی، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر آپ تیار رہے، آپ کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. اس طرح جس طرح جن لوگوں نے رجسٹ کیا، کسی کے ریفرنس چلے گئے، کسی کی جو ہے وہ پلازے گرا دیے گئے، کسی کے اجرے گرا دیے گئے. تو اسی وجہ سے یہ پہلے سے پارٹی نے فیصلہ کیا تھا. ابھی یہ ڈی چوک والے جلسے میں بھی پارٹی کی انسٹرکشن تھی اور سختی سی تھی کہ کوئی ایم این اے اس میں شامل نہیں ہوگا. کل جو ضرورت اس لیے پڑی کہ ورکرز کا کافی پریشر تھا کہ یار ہمارے ایم این ایز ہمارے احتجاج میں کیوں نہیں تھے، تو پارٹی نے یہی مناسب سمجھا کہ اس سرکولر نکالا اس کی کہ یار سب ورکر کو پتہ ہو کہ ایم این اے اپنی خوشی سے نہیں ہے جو ہے باہر بیٹھے، تو اپنی خوشی سے باہر نہیں بیٹھے. پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے کہ ایم این اے اور سینیٹر صاحبان اس میں شرکت نہیں. ایم پی اے کے لیے پابندی نہیں ہے، ایم پی اے جو ہے وہ انشاءاللہ احتجاج میں ہوں گے. ابھی آپ نے کہا کہ 3 ایم این اے سے آپ کی آج بات ہوئی تھی. کیا آفر کروائی جا رہی ہے ویسے، اور کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک رابطے میں ہیں آپ کے ساتھ؟ تمام لوگ ہیں یا پھر کوئی ہے آپ کے بندے کوئی ٹوٹ چکے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ابھی تک تو اللہ پاک نے رحم کیا ہے. ابھی تک اگر یہ بندے ٹوٹتے تو پھر اسمبلی کی سیشن بلاتے. تو اس کا سیشن اس لیے نہیں بلا رہا ہے کہ اس کے ساتھ نمبر پورے نہیں ہے. اور جس بندے نے سیاست کرنی ہے، اگر کوئی بلیک میل ہوا یا کسی لالچ کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں وہ پھر سیاست کر سکے گا. اس کے لیے سیاست کرنا مشکل ہوگا. یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. ابھی تک تو میرا نہیں خیال کہ کسی ایسی کوئی اطلاع ہے کہ کوئی بندہ ٹوٹ گیا ہے. پہلے 2 اس سے ہماری رابطہ نہیں ہوا تھا، لیکن میرا خیال ہے اب بھی سیاست کے اس کے ساتھ رابطے میں. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یا پھر کسی دیگر جماعت جو کہ اس وقت ایوان میں موجود ہے، ان میں سے کسی ایم این اے ممبرز کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے؟ آپ لوگ انٹیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، میری تو خیر میں تو نہیں کہہ سکوں گا. ہو سکتا ہے کہ قیادت میں کسی کا ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس جو ہے اسے میرا خیال ہے پارلیمانی مارشل لا لگے گی. اس سے جو ہم امینڈمنٹ کریں گے تو یہ مارشل لا لگانے کے لیے کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل بندہ اس میں ووٹ دے گا، چاہے اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو یا پیپل پارٹی سے. یہی امید ہے کہ کئی لوگ ان میں بھی جو ہے ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ہے پارٹی سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ یہ ہم ریاست کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ یہ ظلم کریں گے اگر اسی طرح کی امینڈمنٹ ہم لے کے آئیں. اور سر، ڈی چوک میں پروٹیسٹ تھا آپ کا، پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک پہنچنا تھا. وہ پروٹیسٹ صرف اس امینڈمنٹ کے خلاف ہی تھا
اور پھر کیا وہ مقاصد حاصل ہو چکے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ کے سی ایم صاحب پہنچے، پھر وہ کے پی ہاؤس چلے گئے، پھر کہاں پر گئے وہ تو جو کہانی بتا رہے ہیں، جو آپ بیتی وہ ان کے مطابق بتا رہے ہیں. آپ ویسے اس کو بائی کر رہے ہیں؟ آپ کے چیئرمین، پارٹی کے چیئرمین نے تو اپنا جو ووٹ ہے یا اپنا وزن ہے وہ گنڈا پور صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا. آپ کی کیا رائے اس سارے حوالے سے؟ نہیں، میں اس میں رائے کا اظہار اس لیے نہیں کروں گا کہ کیونکہ مجھے ایک تو میری سی ایم صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں رہتا، تو اس وجہ سے میں نے پتہ وہی تقریر جو آپ نے سنی وہی میں نے بھی سنی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ خان صاحب کی انسٹرکشن تھی اور یہ چیف منسٹر صاحب اور دونوں کی ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہ آ کے احتجاج ریکارڈ کرنا ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا خان صاحب اور اس کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، اور جو بعد میں ہوئی ہے اس میں کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے اسی ٹائم تھے کی پی ہاؤس میں، میں نے سنا کہ وہ تھے، تو شاید وہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے. ہو سکتا ہے، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے آیا ہو سکتا ہے اسٹریٹجی کا حصہ ہو اسی طرح کی تھی، کیونکہ ہمیں پہنچنا تھا، ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ آپ نہیں پہنچ سکیں گے، تو ہو سکتا ہے میں اس پہ کمنٹس اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ سی ایم صاحب نے جو کیا آیا یہ پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن تھی یا اس کا اپنی رائے تھی، تو مجھے اس پوزیشن میں نہیں. جو انہوں نے کہا اس پر کمنٹ نہ کریں، مگر جو کہانی وہ سنا رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس پروونشل اسمبلی میں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت سارے ورکرز آپ کے کہہ رہے ہیں جی ایسا کچھ نہیں تھا، سچ بولیں سی ایم صاحب. تو میں دوبارہ کہوں گا کہ مجھے اس کوئی انفارمیشن مجھے نہیں ہے، تو میں کس طرح نہ اس کو اون کر سکتا ہوں اور نہ اس کو ڈس اون کر سکتا ہوں کہ آپ آئی سی ایم صاحب جو فرما رہے وہ صحیح ہے یا اسی طرح کی کوئی اور ہے. مختلف باتیں میں بھی سنتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ میرے خود جو ہے ایک تو میں کور کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا، باقی پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی میں اس پہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، سی ایم صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہے، تو میں نہ اس کو اون کر سکتا ہوں نہ ڈس اون کر سکتا ہوں. احتجاج جاری ہے آپ کا؟ ظاہر اسلام آباد ڈی چوک میں تو نہیں احتجاج ہو رہا، اسلام آباد میں بھی نہیں ہو رہا، احتجاج کے حوالے سے کیا فیصلہ ہے؟ بالکل جی، احتجاج کے حوالے سے فیصلہ ہوئی. ابھی پنجاب میں 3-4 ڈسٹرکٹوں پہ اناؤنس ہوا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، اس کی ڈیٹ بھی فائنل ہوگی. اس کے بعد ابھی پلان کر رہا ہے کہ دوبارہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ یہی احتجاج دوبارہ ہوگا. اور کیونکہ ہمارا یہ نہیں تھا کہ صرف امینڈمنٹ، بالکل امینڈمنٹ اس میں تھی جو غیر آئینی امینڈمنٹ، جو کیونکہ آئین بھی ہمیں یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ جو ہے آپ کی پارلیمنٹ جو چاہے ہر قسم کی امینڈمنٹ کر سکتے. اس طرح تو کل یہ کہیں گے کہ پارلیمنٹرین جو ہے اس کو جو چوری حلال ہے یا اس طرح کی جو غیر مناسب بات ہوگی تو اس کو بھی پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے امینڈمنٹ نہ کرے جو آئین سے متصادم ہو. اور ٹھیک ہے. اچھا جنید صاحب، پی ٹی ایم احتجاج کر رہی ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، منظور پشتین صاحب بتا رہے ہیں اب تو ظاہر ہے وہ بین ہو چکی ہے وہ جماعت، پابندی لگا دی گئی اس پر، مگر جو کچھ پی ٹی ایم پر ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کی جماعت کے ساتھ ہوا ہے. اب آپ ہی کی حکومت میں، آپ ہی کے صوبے میں وہ سب کچھ پی ٹی ایم کے ساتھ ہو رہا ہے. میں تو جی اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، صرف پی ٹی ایم کی نہیں، جس کے ساتھ اس ریاستی جبر ہو یا کوئی اور جبر ہو تو میں اس کی مذمت کروں گا، چاہے پارٹی اپنے میں نہیں اسپوکس پرسن نہیں ہوں پارٹی کا کہ لیکن میں اپنی بہا پہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ اس کی میں جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور صوبائی حکومت سے آپ کی توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی پوزیشن واضح کرے، کیونکہ اس کا سارا ملبہ جو ہے پی ٹی آئی پی اور صوبائی حکومت پہ گرے گا. یہ الگ بات ہے کہ یہاں سے فیڈرل سے انسٹرکشن ملتی ہے، اداروں سے انسٹرکشن ملتی ہے، صوبے میں جو ہے ایک میٹھیا بنائی گئی جس میں جو ہے سیکیورٹی ادارے بھی بیٹھے ہیں، جس میں جو اس کو چیئر کرتے ہیں اور ڈی سی صاحبان کو انسٹرکشن دیتے ہیں. آئی جی جو ہے چونکہ یہاں سے انسٹرکشن لیتا ہے، چیف سیکرٹری یہاں سے انسٹرکشن لیتا ہے، تو باوجود اس کے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے جو ہے صوبائی حکومت جو ہے اپنے آپ کو بچائے گی. میں صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ اپنی پوزیشن واضح کرے. اگر حکومت مینڈیٹ ہمیں ہے، اختیار اگر بھی ہمارا پاس ہونا چاہیے. اگر مینڈیٹ ہمارے پاس ہے اور اختیار ہمارے پاس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی صوبائی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں. آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ پوسٹ ٹرانسفر کرے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے، یا فیڈرل سے چیف سیکرٹری اور آئی جی یہاں سے ڈائریکشن لے، میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ صوبائی حکومت جلد سے جلد جو ہے اس کے لیے طریقہ کار اور آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ناپسندیدہ شخصیت ڈکلیئر کرے، کیونکہ اس کی کوئی جواز نہیں بنتی. وہ پرامن ابھی تک پی ٹی ایم نے ایک ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ریاست مخالف ہے. وہ اس کی ڈیمانڈ جنون ہے
اور اس کا حل جو یہی ہے کہ آپ اس کی ڈیمانڈ کو کرے، اگر کوئی اسی طرح کی ایکٹیویٹی میں ہے تو اسے ایکسپوز کرے. جبر ظلم سے آپ جو ہے نہ تحریکیں رکوا سکتے ہیں اور نہ کسی کو خاموش کر سکتے. اس سے ریئیکشن شدید آئے گا. اور میں اداروں کو بھی، حکومت وقت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اوش کے ناخن لے، دوسرا بلوچستان پی پی سے نہ بنا. اس کا ریئیکشن انتہائی شدید آئے گا. چاہے آپ لوگ جو بھی کہے، پی ٹی ایم کی روٹس ہے، اس کے فالوئنگ ہے، اس سے کافی لوگ جو ہے منظور پشتون سے وہ اس کے. سر جنید صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آئی جی وفاق سے سن رہا ہے، چیف سیکرٹری وفاق سے سن رہا ہے، وفاق جو ہے وہ احکامات دے رہی ہے، مینڈیٹ آپ کے پاس ہے، اختیار نہیں ہے، تو آپ با اختیار وزیر اعلیٰ نہیں ہیں علی امین خان گنڈا پور؟ نہیں، میرا خیال ہے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے ہمیں اپنے عوام کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ یہاں پر جو ریاستی ظلم جبر ہمارے ساتھ ہوا، میں خود آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن افسران نے میرے ساتھ یا میرے ورکر سے کیا میری اپنی حکومت میں باوجود اس کے کہ میں نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی، چیف منسٹر صاحب کی بار بار جو ہے وہ کمٹمنٹ کے باوجود، ابھی تک میں شیخ وقاص صاحب کا نام لے کے کہوں گا کہ اس نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں نے سی ایم صاحب پہ بات کی، ابھی تک جو ہے بلکہ اس کو نوازا گیا. جتنے افسران ہمارے تھے جنہوں نے ہماری روایات تباہ کی، جنہوں نے ہمارے گھروں پہ جو ہے ہماری رشتہ داروں کی، ہمارے ورکر کے ساتھ، اور ہماری ورکر کی یہی ایک ڈیمانڈ ہے، وہ کچھ مانگنے والے لوگ نہیں ہے، صرف یہی کہتے کہ جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم پہ غلط ایف آئی آر کی، اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہو، اس کے ساتھ جبر، لیکن انہوں نے جو غیر قانونی حکم مانا، اس کو اس کا حساب دینا چاہیے. تو بدقسمتی ہے کہ ابھی تک وہ بلکہ اس کو نواز رہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری صوبائی حکومت مکمل بے اختیار ہے ان چیزوں میں. تو صوبائی حکومت کو بھی کھل کے یہ کہنا چاہیے کہ یہاں پر انسٹرکشن باوجود اس کے، اس لیے تو جمہوریت پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے ختم ہو رہا ہے کہ یہاں مینڈیٹ کس کے پاس ہوتا ہے، اختیارات کسی اور کے پاس ہوتے. آپ اندازہ کر لیں، مجھے تو کل اور پرسوں جو سی ایم صاحب نے جو تقریر کی، جو میں نے سنی، یہ انتہائی شرمندگی والی بات، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے کہ اگر سی ایم صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈی پی او کو کہا، اس نے کہا کہ نہیں میں تو یہ سیکرٹ نہیں رکھ سکتا کہ آپ جو سی ایم صاحب کی تقریر میں نے سنی. ایک دوسرے افسر کا ذکر کر رہا ہے جس کے ساتھ میں نے صبح کا ناشتہ کیا، اور وہ اپنے چیف منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کے ساتھ نہ میری نوکری چلی جائے گی. تو یہ نوکری چھیننے والے کون لوگ ہیں؟ تو یہ اگر یہی نامعلوم لوگ ریاست چلاتے ہیں، حکومتیں چلاتی ہیں، تو میرا خیال ہے پھر جمہوریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ہے پھر اس کی جو ہے اگر ریاست اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرے گی تو پھر اسی طرح جو غیر پارلیمانی لوگ ہیں، جس طرح منظور پشتین صاحب ہے، جس طرح مارن بلوچ صاحب آئے، تو پھر لوگ مجبوری میں اس کے پاس چلے جائیں گے. یہ جو مینگل صاحب نے ریزائن کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کہ اس پہ پریشر تھا، اس لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، جمہوریت سے، پارلیمنٹ سے، حکومتوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے. وہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہے. تو یہ نہ ان لوگوں کے نہ ان اداروں کے لیے. جنید صاحب، آپ کی جماعت مریم نواز شریف صاحبہ پر تنقید کرتی ہے، جی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، وہ آئی جی نہیں بدلا سکتی، کوئی پولیس کا افسر نہیں بدلا سکتی. یہاں تو آپ کی باتوں سے اور جو آپ بتا رہے ہیں، اور ورکرز بھی جو بات کر رہے ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے، یہاں تو آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ بھی با اختیار نہیں ہے. تو پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ عمران خان کی رہائی، آپ قید تنہائی میں ڈالا جا چکا ان کو. مراد سعید، پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا نام، آپ کی حکومت ہے اور وہ آپ کے صوبے میں نہیں آ سکتا. نہیں، بس بدقسمتی ہے. صرف آپ فیڈرل میں اگر چیک کر لیں، یہاں تو ہماری تو اختیار کی بات کر رہے ہیں، فیڈرل میں تو وزیر اعظم بننے کا اختیار ان لوگوں کے پاس نہیں تھا. میاں صاحب کی پارٹی تھے، اداروں کو قابل قبول نہیں تھا. اس کو اسی طرح درباری بندہ چاہیے جو ڈگی میں اس کے پاس آئے، جو دن میں 10 دفعہ، میں نے سنا ہے کہ وہ دن میں 5 دفعہ آرمی چیف صاحب کو فون کرتا ہے نا. تو ریاست تو ان کو پنجاب میں بھی یہ پوزیشن ہے، چونکہ اس کے باقی مسئلے نہیں ہے اس لیے وہ نظر نہیں آ رہے. باقی پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی بھی یہ پوزیشن ہے، وہ بھی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتی. یہاں پر ہم نے کہ ڈائریکشن کسی اور جگہ سے آتی، ادارے جو حکومتیں چلاتے ہیں یہاں پر. تو پھر عمران خان اب تو قید تنہائی میں جا چکے، بہنیں ان کی اریسٹ ہو چکی، دہشت گردی کے مقدمات ہیں. مراد سعید، آپ کی میں جیسا پہلے سوال آپ سے کیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکے گا؟ رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ نہیں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گی، کیونکہ لوگ، میں آپ کو ایک بتا دوں، یہ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوگا کہ جب ورکر جو ہے قیادت کے بغیر جو نکل آئے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ورکر کا جو ہے وہ اسی طرح وقت گزرے گا تو ہماری پوزیشن کمزور ہو جائے گی، اعتماد ورکر کا کم ہوگا، اور یہ ریاست کے لیے خطرناک. اگر قیادت ساتھ ہوگی تو اس کو سمجھائے گی، لیکن جب اگر قیادت کے بغیر یہ نکل آئے
یقین کرے کسی کے لیے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ 9 مئی کے تو ڈرامہ رچایا گیا تھا مذمت، اس دفعہ مذمت کا موقع بھی کسی کو نہیں ملے گا. تو خدا را عقل کے ناخن لے، اور یہ جو آپ کر رہے ابھی تک 2 سال ریاستی جبر جتنا آپ نے کیا، جتنے FIR ہے ہر MNA پہ تقریباً 40-50 FIR ہے، تبھی تو وہ ڈر ختم ہو گیا، آپ لوگوں کا ڈر ختم ہو. اس دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس طرح لوگ چڑھ رہے تھے، باوجود اس کے کو پتا تھا کہ یہاں جو ہے آرمی ہے، اس کی باوجود وہ ڈر ختم ہو گیا. تو اس سے اداروں کا ریسپیکٹ ختم ہوگا، اس کا ڈر ختم ہوگا، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے.